اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 28واں پارہ 28واں پارہ کل 9 سورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ المجادلہ آیت 1 تا 22 تک، سورہ الحشر آیت 1 تا 24، سورہ الممتحنہ 1 تا 13، سورہ الصف آیت 1 تا 14، سورہ جمعہ 11، سورہ منافقون آیت 1 تا 11، سورہ التغابن آیت 1 تا 18، سورہ الطارق آیت 1 تا 12، سورہ التحریم آیت 1 تا 12 تک مکمل سورہ شامل ہیں۔ سورہ المجادلہ کی فضیلت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص ہمیشہ واجب نماز میں سورہ حدید اور مجادلہ کی تلاوت کرے گا تو خدا مرنے تک اسے کسی عذاب میں مبتلا نہ کرے گا، وہ اور اس کا خاندان کسی مشکل میں گرفتار نہ ہوگا اور اس کا دن صحیح و سالم اور بے عیب ہوگا۔ سورہ مجادلہ کے منتخب نکات۔ آیت نجوہ: اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ ہاں، اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 12۔ کچھ لوگ، شاید امیر لوگ، بلا وجہ صرف اپنی بڑائی دکھانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت میں بات کرنا چاہتے تھے۔ اس آیت کے ذریعے یہ حکم آیا کہ جو آپ سے خلوت میں بات کرنی چاہتا ہے وہ پہلے صدقہ دے۔ اس حکم کی وجہ سے وہ ریاکارانہ سلسلہ بند ہو گیا۔ صرف حضرت علی علیہ السلام نے اس آیت پر عمل کیا اور صدقہ دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ خود حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے 1 دینار 10 درہم میں فروخت کیا اور ایک درہم صدقہ دے کر 10 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت میں بات کی اور 10 مسائل پوچھے۔ عبداللہ بن عمر کا قول مشہور ہے، علی علیہ السلام کے 3 ایسے فضائل ہیں، ان میں سے ایک بھی مجھے حاصل ہوتا تو بڑی دولت سے میرے لیے بہتر تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ تزویج، خیبر کے دن علم دیا جانا اور آیت نجوہ۔ الکشاف 494۔ خود مولائے متقیان کا یہ فرمان بھی مشہور ہے، قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جس پر میرے سوا کسی نے نہ عمل کیا ہے نہ آئندہ کرے گا۔ سورہ الحشر۔ یہودیوں فاسق کو اقتصادی نقصان پہنچانا سنت الہی و سنت رسول ہے۔ تم لوگوں نے کھجور کے جو درخت کاٹ ڈالے یا انہیں اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا اور اس لیے بھی تاکہ فاسقین کو رسوا کیا جائے۔ آیت نمبر 5۔ تشریح کلمات۔ لینتن کھجور کے درخت کو کہتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے بنی نذیر کو محاصرے میں لیا تو ان یہودیوں کی بستی کے اطراف میں ایسے گھنے نخلستان موجود تھے جو فوجی نقل و حمل میں حائل تھے، انہیں کاٹ دیا اور جو درخت نقل و حرکت میں رکاوٹ نہیں بنتے تھے انہیں سالم رکھا گیا۔ فَبِإِذْنِ اللَّهِ کچھ درختوں کو کاٹنا اور کچھ کا نہ کاٹنا اللہ تعالیٰ کے حکم
اور جنگی حکمت عملی کے مطابق تھا۔ اس حکمت عملی کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، ان فاسق اہل کتاب کی رسوائی کے لیے بھی ایسا کیا گیا کہ محاصرے کے دوران جب ان کے نخلستان کے درخت کاٹے جا رہے تھے تو ان کی نخوت کا سر نیچا ہو گیا۔ جس اقتصادی بنیاد پر ان کا تکیہ تھا اس پر ضرب لگتے دیکھ کر ان کی کمر ہمت ٹوٹ گئی اور ان کی غرور و نخوت کی ناک زمین پر رگڑی گئی۔ یہ تھی حربی حکمت عملی، ورنہ اسلامی حربی اخلاقیات میں درختوں اور فصلوں کو بلا وجہ صرف انتقامی بنیاد پر نقصان پہنچانا ممنوع ہے۔ لہٰذا کچھ درخت کا کاٹنا اور کچھ کا نہ کاٹنا اصحاب کے اپنے اجتہاد سے نہ تھا، جیسا کہ بعض اجتہاد و قیاس کے دلدادہ لوگوں کا خیال ہے۔ منافقین کے دلوں کا خوف، ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 13۔ نمبر 1، اگر یہ منافقین تم مسلمانوں کے خلاف عملاً محاذ آرائی کے لیے سامنے نہیں آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہ ہوگا کہ ان کے دلوں میں خوف خدا نام کی کوئی چیز ہے، بلکہ وہ تم مسلمانوں کی ایمانی شجاعت اور جانثاری سے مرعوب ہیں، جس کا مشاہدہ ان منافقین نے مختلف جنگوں میں کیا ہے۔ نمبر 2، خدا کی بنسبت لوگوں سے خوف کھانا ان کی بے عقلی کی علامت ہے، ورنہ عاقل کے لیے اللہ کی نافرمانی میں خوف سے جس کے قبضہ قدرت میں دنیا و آخرت ہے۔ سورہ الممتحنہ، پرامن کفار کے ساتھ رواداری کا سلوک۔ جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اللہ تمہیں ان کے ساتھ احسان کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا۔ اللہ یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 8۔ اس آیت میں مسلمانوں کا پرامن کافروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اس کا حکم بیان ہوا ہے۔ لا ینیاکم اللہ، ان سے مراد وہ مشرکین ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ امن ہے۔ ان تبروہم وتقسطوا سے مراد ان کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، جسے صلہ رحمی، حق ہمسایہ کی رعایت، مہمان نوازی، معاہدوں کی پاسداری، وفائے وعدہ، امانت کی ادائیگی، خرید و فروخت میں خیانت نہ کرنا۔ اسلام انسانی پہلو کا احترام کرتا ہے۔ ایک شخص اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اور زیادتی کا مجرم نہیں ہے تو وہ کافر ہونے کے باوجود انسان اور مخلوق خدا ہے۔ خود اللہ دنیا میں کافر سے اپنی نعمتیں سلب نہیں فرماتا اور کافر والدین کے لیے قرآن یہ حکم دیتا ہے، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا۔ سورہ لقمان 31، آیت نمبر 15۔ مالک اشتر کے نام عہد نامے میں حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام اس انسانی برتاؤ کا حکم اس طرح فرماتے ہیں، ایک تو تمہارے دینی بھائی اور دوسرے تمہاری جیسی مخلوق خدا۔ سورہ الصف، سورہ الصف کی فضیلت۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو سورہ صف کی تلاوت کرے اور واجب و مستحق نماز میں باقاعدگی سے پڑھے تو خدا اسے
فرشتوں اور مرسل پیغمبروں کی صف میں قرار دے گا۔ سورہ صف کے منتخب نکات: اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کفار برا مانے۔ آیت نمبر 8۔ یریدون: اسلام دشمن عناصر اسلامی تعلیمات پر مشتمل اس روشن دستور حیات کی روشنی کو بجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس جملے میں اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ اسلام کی روشنی کی پہلی کرن پھوٹتے ہی یہ سازشیں شروع ہو جاتی ہیں اور آج تک پوری طاقت کے ساتھ ہر سو ہر طرف سے جاری ہیں۔ چنانچہ کوئی موضوع، کوئی صورت نہیں چھوڑی جس کے ذریعے اسلام کے خلاف سازش نہ کی گئی ہو۔ اپنی حربی و عسکری طاقت، مالی و اقتصادی قوت، اپنے ہیلوں اور مکاریوں، جاسوسی، ففتھ کالم اور اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے اپنے ننگ و عار سے پر کلچر، شرمناک، اخلاق سوز حرکات، اپنے تمام اخلاقی اور انسانی قدروں کی پامالی کے ذریعے اللہ متم نورہ، چنانچہ یہ نور اپنے بھرپور وجود کی وجہ سے اپنی چمک اور شعاؤں کی وسعت و قوت کی طرف رواں دواں ہے، اور اپنے حقیر اور ناچیز پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرنے والوں کے منہ پر باقی نہ رہے کہ وہ اس نور کو بجھانے کے لیے پھونک ماریں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چنانچہ فتح اسلام، خصوصاً فتح مکہ کے موقع پر کافروں پر گراں گزرنا تو تاریخی بات ہے۔ اسلام کا ہر شعار، مثلا مسلم خواتین کا حجاب دیکھ کر ہمارے معاصر کافروں کو دلوں پر خنجر چلتا ہے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُم، سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 119۔ روشن نقطہ: کفار کی پھونکوں سے چراغ اسلام کی روشنی بجائے بجھنے کے مزید پھیل رہی ہے۔ سورہ الجمعہ: سورہ جمعہ کے منتخب نکات: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ سری گمراہی میں تھے۔ آیت نمبر 2۔ تشریح کلمات: الامیین، الامی، اس کے معنی ناخواندہ سے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ لفظ یہودی اصطلاح ہے اور وہ اپنے علاوہ دوسری قوموں کو اہانت کے طور پر امی کہتے ہیں۔ قرآنی اصطلاح میں جنہیں کتاب نہیں دی گئی، یعنی جو اہل کتاب نہ ہوں، انہیں امی کہتے ہیں، اور اہل کتاب میں سے جو لوگ کتاب نہیں پڑھ سکتے انہیں بھی قرآن نے امی کہا ہے۔ ان میں کچھ ایسے ناخواندہ لوگ ہیں جو کتاب تورات کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے۔ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 78۔ ابن عباس سے روایت کے مطابق عربوں کو امی کہتے ہیں، خواہ خواندہ ہوں یا ناخواندہ۔ هو الذی بعث، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے غیر اہل کتاب میں سے ایک رسول مبعوث کیا، یعنی ناخواندہ قوم میں سے ایک معلم کو مبعوث کیا، غیر تعلیم یافتہ قوم میں سے ایک تعلیم دہندہ کو مبعوث کیا، جاہل قوم میں سے ایک مقتدر عالم کو مبعوث کیا۔ یہ خود اس رسول کی رسالت پر ایک واضح دلیل ہے۔ آگے اس معلم کی تعلیم کے مضامین کا ذکر ہے۔ 2 مضامین یہ ہیں: تلاوت آیات، تزکیہ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم۔
والحکمتا، حکمت واقعہ بینی اور حقیقت شعاری کو کہتے ہیں، خطا اس کی ضد ہے، لہذا حکمت کی تعلیم سے مراد حقائق تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ تمام مشکلات کی بنیاد حقائق تک رسائی نہ ہونا ہے۔ حقائق تک رسائی نہ ہونے کی صورت میں انسان ایک موہوم چیز کے پیچھے اپنی زندگی تلف کر دیتا ہے، زندگی ایک سراب کی مانند ہو جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام لوگوں کو سراب سے نکالنا، حقائق سے روشناس کرانا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس رسول امی کے مبعوث ہونے سے پہلے یہ لوگ نہ دنیاوی زندگی کے بارے میں کچھ جانتے تھے، نہ تہذیب و تمدن سے آشنا تھے، اور نہ آخرت اور ابدی زندگی کے بارے میں کچھ جانتے تھے، دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے گمراہ تھے۔ اللہ کے لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا، ان کے لیے یکساں ہے، خواہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فاسقین کو یقیناً ہدایت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 6۔ ہر شخص قابل ہدایت نہیں ہے تو اس کے لیے استغفار فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ عفو اور درگزر اس صورت میں ہو سکتا ہے جب مجرم اپنا جرم ترک کرے اور راہ راست پر آ جائے۔ یہ منافقین اپنے جرم سے باز نہیں آئے ہیں تو ان کے جرم سے درگزر کیسے ہو سکتا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، مجرم جب اپنے جرم کی وجہ سے ہدایت کی راہ سے نکل گیا ہے اور ایسا فسق اس پر مسلط ہے کہ وہ از خود راہ راست پر آنے والا نہیں ہے، لہٰذا اللہ اسے جبراً ہدایت کی طرف نہیں لائے گا۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار عام لوگوں کے استغفار کی طرح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا نور، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول پر، اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، ایمان لے آؤ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ آیت نمبر 8۔ فَآمِنُوا، پس ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر تاکہ تمہیں نجات مل جائے۔ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر بھی ایمان لے آؤ جس کی روشنی میں تمہیں نجات کا راستہ نظر آئے گا اور اپنی ابدی سعادت کی منزل تک پہنچ جانا ممکن ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ یہاں نور سے مراد قرآن مجید ہے، جو کفر و جہالت کی تاریکیوں میں ایمان کی روشنی ہے اور اس بھٹکے ہوئے انسانوں کے لیے حیات جاویداں کا دستور عمل فراہم کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، ایسا ممکن نہیں کہ تمہارے اعمال کا محاسبہ بے خبری کی وجہ سے رہ جائے، تمہارے اعمال کا اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے۔ التماس دعا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔